بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری کے اندر یہ واقعہ روایت کیا گیا ہے کہ ایک صحابی فرماتے ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے کہ ہم رات بھر چلتے رہے، اور جب رات کا آخری حصہ آیا تو ہم نے پڑاؤ ڈالا، اور مسافر کے لیے اس وقت کے پڑاؤ سے زیادہ مرغوب اور کوئی چیز نہیں ہوتی۔ پھر ہم اس طرح غافل ہو کر سو گئے کہ ہمیں سورج کی گرمی کے سوا کوئی چیز بیدار نہ کر سکی۔ سب سے پہلے بیدار ہونے والا شخص فلاں تھا، پھر فلاں، پھر فلاں۔ ابو رجا نے سب کے نام لیے، لیکن عوف کو یہ نام یاد نہیں رہے۔ پھر چوتھے نمبر پر جاگنے والے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے تو ہم آپ کو جگاتے نہیں تھے، یہاں تک کہ آپ خود بخود بیدار ہو، کیونکہ ہمیں کچھ معلوم نہیں ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خواب میں کیا تازہ وحی آتی ہے۔ پھر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاگے اور پیش آنے والی مصیبت اور آفت دیکھی، وہ ایک نڈر دل آدمی تھے، پس زور زور سے تکبیر کہنے لگے، اور اسی طرح بآواز بلند آپ اس وقت تک تکبیر کہتے رہے جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آواز سے بیدار نہ ہو گئے۔ تو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آنے والی مصیبت کے متعلق بتایا، پیش آنے والی مصیبت کے متعلق شکایت کی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں، سفر شروع کرو۔ پھر آپ تھوڑی دور اس کے بعد گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے اور وضو کا پانی طلب فرمایا اور وضو کیا، اور اذان کہی گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے ساتھ نماز پڑھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا چکے، نماز پڑھانے سے فارغ ہوئے، تو ایک شخص پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی جو الگ کنارے پر کھڑا تھا۔ اس نے لوگوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بلایا اور پوچھا، اے فلاں، تمہیں کس چیز نے لوگوں کے ساتھ نماز پڑھنے سے روکا؟ تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ تو اس نے بتایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نماز میں اس لیے ساتھ شریک نہیں ہوا کہ مجھے غسل کی حاجت ہو گئی تھی اور پانی موجود نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پاک پٹی سے کام نکال لو، یہی تجھ کو کافی ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر شروع کیا تو لوگوں نے پیاس کی شکایت کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے اور فلاں یعنی عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ ابو رجا نے ان کا نام لیا تھا، لیکن عوف کو یہ نام یاد نہیں رہا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی طلب فرمایا اور فرمایا کہ جاؤ اور آپ دونوں حضرات جا کر پانی تلاش کرو۔ جب یہ دونوں حضرات پانی تلاش کرنے کی غرض سے نکلے تو راستے میں ان کو ایک عورت ملی جو کہ پانی کی 2 پکھالیں اپنے اونٹ پر لٹکائے ہوئے بیچ میں سوار ہو کر جا رہی تھی۔ انہوں نے اس عورت سے پوچھا کہ پانی کہاں سے ملتا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ کل اسی وقت میں پانی پر موجود تھی، یعنی کل اس ٹائم پانی اتنا دور ہے کہ کل میں اس ٹائم اسی وقت وہاں سے پانی لے کر چلی تھی، اور آج یہاں پہنچی ہوں، اور ہمارے قبیلے کے مرد لوگ ابھی پیچھے رہ گئے ہیں۔ انہوں نے اس سے کہا کہ اچھا ہمارے ساتھ چلو۔ اس نے پوچھا کہاں چلوں؟ تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ اس نے کہا اچھا وہی جن کو لوگ صحابی کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ وہی ہیں جسے تم کہہ رہی ہو۔ اچھا اب چلو۔ آخر یہ دونوں حضرات اس عورت کو لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا، اور واقعہ بھی بیان کیا۔ عمران نے کہا لوگوں نے اس عورت کو اونٹ سے اتار لیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن طلب فرمایا اور دونوں پکھالوں یا مشکیزوں کے منہ اس برتن میں کھول دیے، اور پھر ان کا اوپر کا منہ جو ہے وہ بند کر دیا اور نیچے کا منہ کھول دیا، اور تمام لشکریوں میں منادی کر دی گئی کہ
خوب سیر ہو کر پانی پئیں اور اپنے تمام جانوروں وغیرہ کو بھی پانی پلا لیں۔ پس جس نے چاہا جتنا چاہا پانی پیا اور اپنے جانوروں کو بھی پلایا اور خود بھی خوب سیر ہو کر پانی پیا۔ آخر میں اس شخص کو بھی ایک برتن میں پانی دیا جسے غسل کی ضرورت تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لے جا اور غسل کر لے، اور وہ عورت کھڑی دیکھ رہی تھی کہ اس کے پانی کو سارے لشکر نے استعمال کیا ہے اور کیا کیا کام لیے جا رہے ہیں، اور خدا کی قسم جب پانی دیا جانا ان سے بند ہوا تو ہم دیکھ رہے تھے کہ اب بھی مشکیزوں میں اتنا ہی پانی ہے جتنا وہ عورت بھر کر لائی تھی، اس سے زیادہ پانی لگ رہا تھا، پانی پہلے سے زیادہ موجود تھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ اس کے لیے کھانے کی چیز جمع کرو۔ لوگوں نے اس کے لیے عمدہ قسم کی کھجور، اجوا، آٹا اور ستو اکٹھا کیا، یہاں تک کہ بہت سارا کھانا اس کے لیے جمع ہو گیا، تو اسے لوگوں نے ایک کپڑے میں رکھا اور عورت کو اونٹ پر سوار کر کے اس کے سامنے وہ کپڑا رکھ دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ ہم نے تمہارے پانی میں کوئی کمی نہیں کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی ہمیں پانی سے سیراب کر دیا ہے۔ پھر وہ عورت اپنے گھر آئی تو اس وقت تک کافی دیر ہو چکی تھی، اس لیے گھر والوں نے اس عورت سے پوچھا اے فلانی کیوں اتنی دیر ہوئی، اتنی دیر کدھر تھی؟ اس نے کہا کہ ایک عجیب بات ہوئی، وہ یہ ہے کہ مجھے 2 آدمی ملے، وہ مجھے اس شخص کے پاس لے گئے جسے لوگ صحابی کہتے ہیں، وہاں اس طرح کا واقعہ پیش آیا۔ اس نے سارا واقعہ ان کو سنایا اور کہا خدا کی قسم وہ تو اس کے اور اس کے درمیان سب سے بڑا جادوگر ہے، اور اس نے بیچ کی انگلی اور شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھا کر یہ کہا، اشارہ کیا، اس کی مراد آسمان اور زمین سے تھی یا پھر وہ واقعی اللہ تعالیٰ کا رسول ہے۔ اس کے بعد مسلمان اس قبیلے کے دور و نزدیک کے مشرکین پر جب بھی حملہ کیا کرتے تھے لیکن اس کے گھرانے کو کبھی کچھ نہیں کہتے تھے، جس سے اس عورت کا تعلق تھا، کوئی نقصان نہیں پہنچاتے تھے۔ یہ اچھا برتاؤ دیکھ کر ایک دن اس عورت نے اپنی قوم سے کہا کہ میرا خیال ہے کہ یہ لوگ تمہیں جان بوجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، تو کیا تمہیں اسلام کی طرف کچھ رغبت ہے؟ قوم نے عورت کی بات مانی اور اسلام لے آئی۔